الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا تھوڑا دھیرے کر دیجیے میں ہاتھ میں لے کے بولتا ہوں سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما شہر نشین پر تشریف فرما محترم علماء اور فضلاء، مقامی جمعیت کے ذمہ داران، بزرگان دین، قوم و ملت کے لائق ور نوجوان، بردارشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج جس موضوع کے تحت مجھے خطاب کرنا ہے وہ موضوع ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت۔ انشاءاللہ میں اس موضوع کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ مقدمہ بڑا اہم ہے۔ جو ابتدائی باتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ابتدائی باتیں بڑی اہم ہیں دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ لہذا پہلے آپ اس مقدمے کو سماعت کریں، اور انشاءاللہ پھر اخیر میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابتدائی انسانیت سے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ سے لڑائی جاری رہی، ہمیشہ سے، اور یہ لڑائی کبھی بھی بند نہیں ہوئی، یہ لڑائی کبھی بھی بند نہیں ہوئی اور بند ہو بھی نہیں سکتی۔ ہمیشہ سے حق اور باطل کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اس وقت سے یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ شیطان، یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اور یہ محض تمہارا دشمن نہیں ہے، وَلِزَوْجِكَ تمہاری بیوی کا بھی دشمن، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو خیال رکھنا، احتیاط سے زندگی گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور اس کے بعد آپ کو بھٹکنا پڑے۔ فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تو اللہ رب العالمین نے اس جنگ کو یہی سے بیان کیا کہ یہی سے حق اور باطل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ابلیس نے مخالفت کی، کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، اللہ رب العالمین کے حکم کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں اسی واقعوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں اتارا، ابلیس کو بھی اس دنیا میں اتارا، فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ابلیس انسانی ذریت کا دشمن ہے، وہ کبھی بھی انسان کو اللہ رب العالمین کے جناب میں سرخرو ہونا، کامیاب ہونا دیکھنا پسند ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان اسی طرح سے ذلیل اور رسوا ہو جائے، اسی طرح سے ملعون قرار پائے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ابلیس اور یہ شیطان خود ملعون قرار پایا۔
لہذا اللہ رب العالمین نے اسی وقت سے ابتدائی انسانیت سے اس بات کو بیان کیا کہ یہ کیا ہے، تمہارا دشمن ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اسی چیز کو بیان کیا، آپ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ ستیزہ کار کا معنی یہ ہوتا ہے ہمیشہ مخالف رہا ہے، دشمن رہا، ازل سے یعنی ہمیشہ سے، امروز آج تک، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے ابو لہب نے دشمنی کا اظہار کیا، یہ کوئی نئی داستان نہیں، پرانی داستان۔ ازل سے تا امروز یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور یہ حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک قائم رہی۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ سے رہی، لیکن یہ بھی حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیشہ غلبہ آخر میں کس کو عطا کیا؟ حق کو عطا کیا۔ ہمیشہ غلبہ اللہ رب العالمین نے حق کو عطا کیا، اور اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ حق آ چکا، باطل مٹ چکا، باطل مٹنے والا ہی ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل کو ختم کرنا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید بیان فرمایا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پھر حق باطل کا سر توڑ کر کے رکھ دیتا ہے، فاذا هو زاهق، کیونکہ باطل ختم ہونے کے لیے آیا ہے، باطل مٹنے کے لیے ہی آیا۔ تو یہ بھی حقیقت رہی ہے ہمیشہ سے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں جیت کس کو ملی، کامیابی کس کو ملی؟ حق کو ملی، ہمیشہ سے کامیاب ہوا۔ آپ انبیاء کرام کے واقعات دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے شرک کے خلاف علم بلند کیا، آواز بلند کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا، مجنون کہنا شروع کیا، دیوانہ کہنا شروع کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اخیر میں غلبہ کس کو عطا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ جتنے مشرکین تھے، جتنے آپ کے مخالفین تھے، آپ کے سامنے ڈوب رہے تھے، چلا رہے تھے، رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو غلبہ عطا کیا۔ پورے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اخیر میں غلبہ عطا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی لڑائی میں کس کو کامیاب کرتا ہے؟ حق کو کامیاب کرتا ہے۔ یہی حال امت محمدیہ کا ہوا۔ امت محمدیہ، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے اس امت کی طرف مبعوث کیے گئے، اس امت کی طرف بھیجے گئے، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، مکہ کے مشرکین نے آپ کا ساتھ نہ دیا، آپ کے مخالف ہوئے، آپ کو زد و کوب بھی کیا، آپ کو ستایا، آپ کو مارا، آپ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، حتیٰ کہ آپ کو مکے میں بھی نہیں رہنے دیا، مکے سے نکال کر کے آپ کو باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، جب مدینہ گئے تو وہاں پر آپ کی طاقت، اسلام کی طاقت، مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، اور چند سالوں کے اندر مدینہ جانے کے بعد صرف 7 سے 8 سالوں کے درمیان پوری تصویر بدل گئی۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں پر ایک دور میں کافروں کا دبدبہ تھا، مشرکین کا دبدبہ تھا، کوئی شخص وہاں پر عدل اعلان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی آیات کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک زمانہ تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کیا تو مکہ فتح ہوا، اور ایسا فتح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ اب فتح ہو گیا ہے، اب مکہ سے کبھی بھی کوئی ہجرت نہیں ہو، مکہ کبھی بھی دار الحرب نہیں بنے گا، مکہ کبھی بھی دار الکفر نہیں بنے گا، یہاں سے کبھی بھی ہجرت نہیں ہوگی، یہاں پر اسلام قائم ہو گیا، اسلام ثابت رہے گا، مسلمان یہاں پر رہیں گے، مسلمانوں کا غلبہ یہاں پر رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب اخیر زمانے میں وہاں پر بھی اسلام بہت پسپا ہوگا، اسلام بہت زیادہ کمتری کی حالت میں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر مکہ کو غلبہ عطا کیا۔ تو اسلام کا بھی یہی معاملہ رہا۔ شروع کے دور میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر،
عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا دور دیکھ لیں، مسلمان غالب رہے۔ ان کے دور کے بعد بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو امیہ کی حکومت میں بھی اسلام غالب رہا۔ بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباسیہ کی حکومت آئی۔ بنو عباسیہ کے شروع دور میں، بلکہ بنو عباسیہ کی تاریخ کو مؤرخین دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو قوت کا زمانہ ہے، طاقت کا زمانہ ہے خلفاء کا، اور دوسرا حصہ ہے جو کمزوری کا زمانہ ہے۔ پہلا جو حصہ تھا، پہلا جو دور تھا عباسی حکومت کا، جس میں 10 خلفاء ہوئے تھے، جو تقریباً 200 سال پر مشتمل تھا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس عرصے میں بھی غلبہ عطا کیا۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی حالت خراب ہوتی چلی، اور خراب کب ہوئی؟ جب عباسی دور میں صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں۔ صلیبی جنگوں کا معنی کیا ہے؟ صلیبی جنگوں کا معنی یہ ہے کہ وہ جنگیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی ہیں، ان کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ الحملات الصلیبیہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ان کو کروسیڈز کہا جاتا ہے۔ کروسیڈز، CRUSADES، کروسیڈز۔ جب یہ صلیبی جنگیں ہوئی، صلیبی جنگیں کب شروع ہوئی؟ تقریباً 5ویں جو صدی ہجری ہے، 5ویں صدی ہجری کے نصف میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ صلیبی جنگیں بڑھتی چلی گئی۔ 200-300 سال تک تو بہت سخت جنگیں ہوئی۔ مسلمان ان جنگوں میں آ کر کے شروع میں یہاں پر بھی کامیاب نظر آئے، لیکن بعد میں مسلمان یہاں پر ناکام ہونے لگے۔ اور ناکام کیوں ہوئے؟ کیونکہ طریقہ حرب بدل گیا تھا، لڑائی لڑنے کا طریقہ بدل گیا تھا۔ پہلے لڑائی کیسے لڑی جاتی تھی؟ پہلے لڑائی جنگ کے میدان میں لڑی جاتی تھی، تیروں اور تلواروں سے لڑی جاتی تھی، طاقت سے، قوت سے لڑی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی شکل میں اہل ایمان کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں اس کے مماثل کوئی طاقت ہی نہیں۔ جب تک ایمان کی لڑائی تھی اور کفر کی لڑائی تھی، مسلمان ہمیشہ غالب رہے، لیکن بعد میں چل کر کے یہ جو جنگ کے میدان کی جو لڑائی تھی، یہ جنگ کے میدان کی لڑائی ختم ہونا شروع ہوئی، اور اس لڑائی کی جگہ ایک اور لڑائی نے لیا جو انتہائی خطرناک قسم کی لڑائی ثابت ہوئی، اور اس لڑائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ الغزو الفکری، فکری جنگ۔ اس کو فکری لڑائی کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں آئیڈیالوجیکل وار کہہ سکتے ہیں یا اٹیک کہہ سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر جنگ کی جا رہی، فکر سے جنگ کی جا رہی، عقیدے سے جنگ کی جا رہی، آپ کے ذہن سے جنگ کی جا رہی، آپ کے رائے سے جنگ کی جا رہی۔ یہ جب جنگ شروع ہوئی، مسلمان یہاں پر ناکام ثابت ہوئے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس فکری جنگ کی کوئی دلیل نہیں تھی، یا فکری جنگ کی کوئی مثال مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا، فکری جنگ کی مثال تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو واقعہ سنایا ہے، اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 6 مرتبہ ذکر کیا، اور تقریباً باتیں وہی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی واقعے کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، کیوں ایک ہی واقعے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ ایک ہی بار بتا دیا جاتا تو کافی ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے جن حالات میں جس واقعے کے آس پاس اس واقعے کا تذکرہ کیا، وہاں پر ایک الگ ہی بات ہے، اس کی ایک الگ ہی فائدہ ہے اس واقعے کا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو جو ذکر کیا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فکری جنگ ہی شروع ہوئی تھی سب سے پہلے۔ آدم علیہ السلام کے درمیان اور ابلیس کے درمیان کون سی جنگ تھی؟ فکری جنگ تھی۔ کیسے فکری جنگ تھی؟ آپ سب جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تفصیل سے سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سینے میں آ کر دل میں آ کر کے وسوسہ پیدا کیا۔ فوسوس لهما الشیطان، وسوسہ کیا ہے؟ فکری جنگ۔ وسوسہ فکری جنگ ہے۔ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، کیا کرنا چاہتا تھا؟ لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، ستر عورہ کے ذریعے اس کے شرمگاہ کو چھپا کر کے شیطان اس کے شرمگاہ کو ظاہر کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما۔ اور اس کے لیے شیطان نے، ابلیس نے جو طریقہ اختیار کیا، اس نے کیا کہا؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کو یا اس درخت کو کھانے سے جو منع کیا، جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ وسوسہ پیدا کر رہا ہے، جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے نا کہ اگر تم کھا لو گے اس درخت کے پھل کو تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہارا مقام بلند ہو جائے گا، تم انسان ہو، اللہ رب العالمین تمہیں انسان رکھنا چاہتا ہے، شیطان سکھا رہا ہے ذہن میں، وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف انسان رکھنا چاہتا، تمہیں فرشتہ نہیں بننے دینا چاہتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے۔ الا ان تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین، اور یہ بھی کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم اس درخت کے پھل کو اگر کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور اللہ رب العالمین تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینا نہیں چاہتا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے اس انداز میں اس کو بیان کیا کہ ابلیس نے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا ہمیشگی والے درخت کی رہنمائی میں تمہیں نہ کروں کہ جس درخت کے پھل کو اگر تم کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو بادشاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ شیطان نے اس طرح سے ان کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کیا، اور اس وسوسے کو اس نے مزید تاکید کے انداز میں اور خیرخواہی کے انداز میں بیان کیا۔ اس نے کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھا کر کے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے اس نے قسم کھائی اور کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارے خیر کی بات کر رہا ہوں، تمہاری اچھائی کی بات کر رہا ہوں، اچھا مشورہ دے رہا ہوں، تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا مشورہ بہت اچھا ہے۔ اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اس درخت کے پھل کو کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تمہیں عطا ہو جائے گی۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان نے، ابلیس نے دھوکے والی رہنمائی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو چکھا، کھایا، استعمال کیا، بدت لہما سوآتہما، جو ابلیس چاہتا تھا وہی ہوا۔ ابلیس ان کے شرمگاہ کے حصے کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما ذاقا الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کا عورہ، ان کی چھپائی جانے والی چیزیں ظاہر ہو گئی، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جب وہ شرمگاہ والا حصہ ظاہر ہوا تو چونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت میں اپنے شرمگاہ کو چھپانا رکھا ہے، اپنے عزت اور اپنے عصمت کی حفاظت کرنے کو رکھا ہے، تو وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے پتوں کو لے کر کے اپنے شرمگاہ کے حصے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ رب العالمین نے ان کو کہا، پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے گمراہ کیا؟ کس طریقے کا استعمال کیا؟ اسی طریقے کا استعمال کیا جو بعد کے ادوار میں ہم سب کے خلاف استعمال کیا ہے، اسی کو فکری جنگ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس اس کی مثال موجود تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہونی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یأتی زمان الا والذی بعدہ شر من حتی تلقوا ربکم، کہ جو زمانہ بعد میں آئے گا وہ پہلے والے زمانے سے زیادہ برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، قیامت تک زمانہ برا ہوتا چلا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو ایک وقت تک غلبہ ملا، لیکن جب فکری جنگ شروع ہوئی تو مسلمان یہاں پر ناکام ہوئے۔ اور فکری جنگ کا معنی کیا ہے؟ کس طرح کی جنگ شروع ہوئی؟ اس وقت لڑائی لڑی جا رہی تھی، میدانوں میں بھی لڑی جا رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ محنت صلیبی جنگوں میں جو عیسائیوں کی طرف سے جو افراد تھے ان لوگوں نے ان چیزوں پر بات کرنی شروع کی، کیسے ان کے ذہن کو کمزور کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی جو قصے آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے فوج کے جو لوگ تھے وہ لوگ راتوں میں قیام کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور دن میں جا کر کے وہ جنگ لڑا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ تو سپہ سالار جو تھا عیسائیوں کا، اس نے اپنی شکست کو اور بار بار شکست کو جب دیکھا پریشان ہوا۔ پریشان ہونے کے بعد اس نے مشورہ کیا کہ بات کیا ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی قوت ہے،
افراد کی قوت ہے، اسباب کی قوت ہے، اس کے باوجود ہمیں شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے اور ان کی فوج کے درمیان بڑا فرق ہے۔ تمہاری فوج جو ہے وہ جب راتوں کو اپنے خیموں میں واپس لوٹتی ہے تو اس کو شراب اور شباب چاہیے، لیکن ان کی فوج کے جو لوگ ہیں وہ جب راتوں کو اپنے خیموں میں واپس لوٹتے ہیں تو ان کو قیام اور تہجد چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین سے روتے ہیں، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس مضبوط طاقت اور قوت ہے۔ اگر ہم اس طاقت اور قوت کو کمزور کر لیں گے تو ہم ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے، ورنہ ہم ان کے اوپر غالب نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت سے یہ جنگ شروع ہوئی، فکری جنگ۔ لوگوں نے فکری جنگ کا ایک دروازہ کھولا اور مختلف طریقے سے لوگوں کو فکری جنگ میں مبتلا کیا۔ فکری جنگ کی چیزیں کیا تھیں، کیا مظاہر تھے؟ میں چند مظاہر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ پوری تصویر واضح ہو۔ فکری جنگ کے نام پر یا فکری جنگ کے مظاہر کے طور پر یہ تھا کہ سب سے زیادہ اسلام کی صورت کو، اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اسلام کو ایک الگ طریقے میں پیش کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو حملہ کیا گیا وہ عقیدے پر حملہ کیا گیا۔ عقیدے کے تعلق سے جو اہل سنہ والجماعہ کا جو سلف کا عقیدہ رہا ہے اس کے خلاف عقیدے اہل کلام کی جانب سے، منطقیوں کی جانب سے، فلسفیوں کی جانب سے لوگوں کے درمیان داخل کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ عقیدہ اگر کمزور کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں کے پاس رہے گا کیا؟ عقیدہ ہی تو ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار، عقیدہ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اسی چیز کو اگر کمزور کر دیا گیا تو ہمارے پاس کوئی طاقت اور قوت باقی نہیں رہے گی، اور اسی پر سب سے پہلے حملہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے وجود پر شک پیدا کیا گیا۔ آج جو ہم ملحدین کی جانب سے جو باتیں سنتے ہیں نا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے، دنیا اپنے آپ میں وجود میں آ گئی، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت پرانے لوگ ہیں۔ یہ جو پہلے کے جو لوگ تھے انہی کے چبے چبائے لقمے یہ لوگ آج کل ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی ہمیں آگاہ کیا۔ تو الحاد کے طور پر اللہ رب العالمین کے وجود پر شک پیدا کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر شک پیدا کیا گیا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر شک پیدا کیا گیا، مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ فکری جنگ کے مظاہر میں سے ایک بار اہم مظہر ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم پر شدید حملے کیے گئے، کیونکہ قرآن کریم ہماری کتاب ہے، اسی سے ہمارا اسلام ہے، اسی سے ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہی جانے لگی۔ اس زمانے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ قرآن وہ اچھی کتاب ہے، ٹھیک ٹھاک کتاب ہے، سماج کو سدھارنے والی کتاب ہے، لیکن ایک وقت تک یہ سماج کو سدھارنے والی کتاب تھی۔ آج کا جو ہمارا زمانہ ہے، آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے، آج کا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، جو ہماری طرز زندگی ہے، ان چیزوں کے حساب سے قرآن کریم فٹ نہیں بیٹھتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اوپر حملہ کیا گیا کہ قرآن کریم ہمارے حالات کے مطابق اپڈیٹڈ نہیں ہے، ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے، ہماری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے قرآن کریم پر بھی اشکال پیدا کیا گیا، احادیث کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، احادیث پر بھی حملے کیے گئے، احادیث کا انکار کرنے کی کوشش کی گئی، احادیث کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، متواتر اور آحاد میں تقسیم کر کے، وہ اس تقسیم کے ذریعے سے بہت ساری احادیث کے انکار کا دروازہ کھولا گیا۔ احادیث کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ احادیث محفوظ نہیں ہیں، 100 سال کے بعد ان کو لکھا گیا، ان کو جمع کیا گیا۔ احادیث کے راویوں خصوصاً صحابہ کرام میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین میں سے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، جو ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن بعد کے زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، یعنی شروع دور میں بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا، لیکن جب صلیبی جنگیں جب ہوئیں اور جب فکری جنگ کی ابتدا کی گئی تو اس طرح کے جو لوز پوائنٹ تھے ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور ان کے ذریعے سے اسلام پر شک پیدا کرنے کی کوشش کی، احادیث کو نشانہ بنایا گیا۔ احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر بھی بہت سارے حملے کیے گئے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کہی گئیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے درمیان بشری تقاضوں کے مطابق جو لڑائیاں ہوئی، جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔
اس طرح سے اسلام کو خراب کرنے کی یا اسلام کی صورت کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے اختیار کی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے زمانے جاہلیت کا طریقہ مسلمانوں کے درمیان جاری کرنے کا آغاز کیا۔ زمانے جاہلیت کا طریقہ، زمانے جاہلیت کے طریقوں میں سے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی چیزیں قرار دی۔ انہی چیزوں میں سے عصبیت ہے، تعصب ہے، کبھی قبائلی تعصب، قبیلے کا تعصب، نسب کا تعصب، حسب کا تعصب، علاقائی تعصب۔ مسلمان ان تمام تعصبات سے پاک ہیں۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ رب العالمین کے نزدیک کون ہے؟ وہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہماری محبت اور ہماری دوستی کا معیار تقویٰ کو بنایا ہے، اسلام کو بنایا ہے۔ ہمارے درمیان اگر اختلاف پیدا کرنا ہے تو اس تقویٰ کی چیز کو ہٹا دو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ علاقائی عصبیت، قبائلی عصبیت کے بیج بونا انہوں نے شروع کیا، اختلاف پیدا کرنا شروع کیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی چلی۔ مسلمان اپنے علاقے کو لے کر کے فکر مند ہونے لگے، اپنے قبیلے کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ امت کا کیا ہوگا، ملت کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنا تھا۔ بہرحال بہت سارے غزوے فکری جو لڑائی ہے اس کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فکری جنگ کو برپا کر کے اسلام اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اگر ان سے دور کر دیا گیا تو مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ اور ان چیزوں کے لیے 3 طریقوں کا استعمال کیا گیا اس زمانے میں۔ ان تمام چیزوں کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی شبیہ کو، اسلام کی تصویر کو خراب اور برباد کرنے کے لیے 3 طریقوں کا استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جس کا استعمال کیا گیا وہ میڈیا ہے۔ میڈیا، جس کے بارے میں شیخ احمد بن محفوظ عمری مدنی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی۔ میڈیا کا استعمال منفی انداز میں کیا گیا۔ دوسری جو چیز ہے وہ سوشل ورک ہے، سماجی خدمت ہے، رفاہی کام ہے۔ رفاہی کام کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا، جیسا کہ عیسائی مشنریاں کیا کرتی۔ عیسائی مشنریوں کا کام کس بیس پر ہے، کس بنیاد پر ہے؟ اسی بیس پر ہے۔ وہ رفاہی کام کرتے ہیں، آپ کے گھر کا خرچ پورا کریں گے، آپ کے مسائل کو حل کریں گے، اور وہ آپ کو اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے۔ یہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا۔ عیسائی تھے اور وہی طریقہ آج بھی جاری ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ رفاہی کام کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور تیسرا طریقہ کیا تھا؟ ایجوکیشن۔ تیسرا طریقہ تعلیم اور تعلم، ایسی چیزیں ان کو پڑھائی جائیں، ایسی چیزیں ان تک پہنچائی جائیں کہ ان کا اسلام پر سے یقین ختم ہو جائے، اسلام پر سے یقین اٹھ جائے، اور ہم اور آپ جو فکر ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ فکر ان کے ذہنوں میں چلی جائے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں یہی 3 اسباب ہیں جو ہم سب کی گمراہیوں کے اہم اسباب ہیں۔ میڈیا ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے الحاد پھیلایا جا رہا ہے، آج موبائل کے ذریعے سے اسلام سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، آج موبائل کے ذریعے سے آپ کو نمازوں سے دور کیا جا رہا ہے، آج موبائل کے ذریعے سے آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج موبائل کے ذریعے سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اپنے آپ میں وجود میں آ گئی، آج موبائل کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین یا کوئی پیدا کرنے والا اس کا وجود نہیں ہے۔ سب چیزیں ایسے ہی وجود میں آ چکی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں دین بیزاری پیدا ہو رہی ہے۔ شیخ ابراہیم مدنی حفظہ اللہ نے اسی موضوع پر گفتگو کی، دین بیزاری، دین سے بیزار ہم اور آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دین سے ہمیں دور کرنے والی یہ چیزیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، منفی استعمال ہمارے پاس ہے، ہم منفی چیزیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، ہم سیریلز دیکھ رہے ہیں، ہم شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، تھرکنا دیکھ رہے ہیں، مٹکنا دیکھ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے کیا ہو رہا؟ ان سب چیزوں سے انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسلام سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یا اسلام نے میوزک سے کیوں منع کیا ہمیں اور آپ کو؟ میوزک سے اسی لیے منع کیا کیونکہ جب میوزک ہمارے کانوں میں پڑتی ہے نا، وہ اپنی طرف اس طرح سے کھینچتی ہے کہ وہ اپنا مسحور بنا کر کے آپ کو چھوڑے گا، آپ اسی کے ہو کر کے رہ جائیں گے، آپ کو قرآن کریم سے محبت نہیں ہوگی۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر سلف نے بات کہی ہے کہ ایک دل کے اندر گانے کی محبت اور قرآن کریم کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔
اگر آپ کو گانے سے محبت ہے تو آپ کو قرآن کریم سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ کو قرآن کریم سے محبت ہے تو گانے سے محبت نہیں ہو سکتی۔ دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ جو گانا سننے کے شوقین صبح و شام واکنگ کر رہے ہیں تو ہیڈ فون لگا کر کے یا بلوٹوتھ لگا کر کے گانے سن رہے ہیں۔ جو لوگ گانا سننے کے شوقین ہیں آپ ان کو بیٹھا کر کے ایک صفحہ قرآن کریم سناؤ، وہ نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے۔ مسلمان ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے بسا اوقات، لیکن چونکہ تربیت ان کی غلط ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، گانے بجانے میں پوری زندگی ختم کر رہے ہیں، وہ ایک صفحہ بھی قرآن نہیں سن سکتے، بولے کہ بند کر دو بھائی، بند کروا دیتے ہیں۔ گانا چلے گا تو چلتا رہے گا، گاڑیوں میں بھی گانے چلیں گے اور ہر جگہ گانے چلیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہاں سے آ رہی ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہیں۔ رفاہی کام بھی ہم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنے کی طرف لوگوں کو ابھارا بھی جاتا ہے، لیکن رفاہی کام دوسرے لوگ زیادہ کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلس، اسکولز اور اس کے علاوہ جو بھی NGOs ہیں، یتیم خانے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن غیر مسلموں کے جتنے زیادہ ہیں اتنے ہمارے نہیں۔ اسی وجہ سے لوگ غیر اسلام کی طرف، دوسرے مذاہب کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے ایجوکیشن بھی آج ہم سب کو برباد کر رہا ہے۔ ہمارے بچے کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ مدرسوں میں تو ہم اور آپ نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو۔ مدرسوں میں جانے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر 100% میں سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے آج کے اس دور میں 2 یا 3% لوگ ہوں گے جو مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید 2006 یا 7 یا 8 میں کانگریس نے اپنے دور حکومت میں ایک رپورٹ تیار کروائی تھی اقلیات کے بارے میں، مسلم اقلیات کے بارے میں۔ اس میں تعلیمی رپورٹ بھی تیار کی گئی۔ اس رپورٹ نے سچر کمیٹی اس کو کہا جاتا ہے، سچر کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس وقت کے حساب سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں میں سے صرف 5% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 5%۔ اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے یہ جو شرح ہے یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تیزی سے مدارس کی طرف رخ کرنے کا جذبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جب سے کووڈ آیا، کووڈ کے بعد سے تو اور بھی برا حال ہے مدرسوں کا۔ اب میں کہوں کہ 2% یا 2.5% یا 1% اتنے ہی طلبہ ہوں گے، اور ان طلبہ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے یا پڑھ کر کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، تو میدان دعوت میں، اسلام کی خدمت میں وہ اپنی زندگی لگانا نہیں چاہتے۔ اسلام کی خدمت میں کون؟ اسلام کی خدمت کون کرے گا؟ کون آپ کو عقیدہ سکھائے گا؟ کون آپ کو توحید کی باتیں سکھائے گا؟ اس سب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 طریقوں کا استعمال کر کے انہوں نے مسلمانوں کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیا، مسلمانوں کی پوری حیثیت کو تبدیل کر دی۔ اب یہ جو مقدمہ ہے جو میں نے ذکر کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور آج کے دور میں ہمیں تعلیم کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہمیں دینی تعلیم خصوصی طور پر نہیں دی گئی، ہم نے اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم نہیں دی، تو وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ جب ہمارے گھروں سے اللہ نہ کرے ملحدین نکلیں گے، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں سے قرآن کریم کا انکار کرنے والے نکلیں گے، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں سے احادیث کا انکار کرنے والے نکلیں گے، کیونکہ آج جو دین بیزاری کا ماحول ہے، دین بیزاری کا ماحول اسی بات کی علامت بن رہا ہے، اسی بات کی نشانی بن رہا ہے کہ آگے آنے والی نسل اور خراب ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے پاس اسکول کا بھی اچھا نظام نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی دینی تعلیم دلا دیں، ہمارے پاس اس کا بھی نظام نہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام علم کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ میں نے شروع میں جو آیتیں پڑھی تھی وہ ابتدا میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیات ہے جو اسلام میں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے آپ پڑھیں، اس رب کے نام سے آپ شروعات کریں پڑھنے کی جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی میں قراءت کا، علم کا کئی مرتبہ استعمال کر کے ہم سب کو بتایا کہ ہماری اور آپ کی کامیابی کس میں ہے؟ علم میں، اور اس کو فرض بھی قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس علم کو ہمارے لیے ہدایت کا، کامرانی کا، کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، اس علم کو ہمارے لیے عبادت بھی بنا دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔
آپ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو آپ دینی علم سکھا رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس کے لیے بہت سارے دلائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنیٰ، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر کیسی ہے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عام آدمی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند، تمام لوگوں سے افضل البشر ہیں آپ، تو جو فضیلت جو خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے لوگوں کے درمیان، وہی فضیلت وہی خصوصیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ ایک عالم کو حاصل ہوتی ہے، ان لوگوں کے درمیان جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس علم زیادہ نہیں ہے۔ علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دی۔ اہل علم نے نفلی عبادت پر علم کو مقدم کیا، کیونکہ نفلی عبادت جو ہے اس کا فائدہ صرف انسان کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کس کا فائدہ ہوا؟ آپ کا فائدہ ہوا۔ آپ نے نفلی روزے رکھے، کس کا فائدہ ہوا؟ آپ کا فائدہ ہوا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک حدیث یاد کر رہا ہے، ایک قرآن کریم کی آیت کو یاد کر رہا ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھ رہا ہے، تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور امت مسلمہ کا بھی فائدہ ہے۔ وہ قرآن کریم کو سمجھے گا، سمجھائے گا، حدیث کو سمجھے گا، عمل کرے گا، لوگوں کو بھی سمجھائے گا اور لوگوں کو بھی عمل کی طرف لے کر کے آئے گا۔ لہذا میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ علم دین کی اہمیت پر توجہ کریں، خاص طور پر آپ کے جو بچے ہیں اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ عالم، آج علماء کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے معاش پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے رہن سہن پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، آپ اللہ کی عبادت میں رہیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی معزز بنائے گا اور آخرت میں بھی معزز بنائے گا۔ اہل علم کو آپ کسی بھی نگاہ سے دیکھیں، لیکن اہل علم کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، اس مقام کو کوئی اور نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں، ایک حافظ ہوتا ہے، چھوٹا سا، چھوٹی عمر کا حافظ، چھوٹی عمر ہے، زیادہ نہیں ہے، 7 سال 8 سال 10 سال کا حافظ ہے، نماز پڑھانے کی باری آتی ہے، سب سے آگے کس کو کھڑا کیا جاتا ہے؟ اس حافظ کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑے رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ گاؤں کا سرپنچ بھی ہوتا ہے، ایم پی بھی ہوتا ہے، ایم ایل اے بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، کانٹریکٹر بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، دنیا کے علوم حاصل کرنے والے بڑے بڑے افراد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی مجال نہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہو جائیں؟ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، 7 سال کی عمر تھی، ان کے قوم کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے وہ شخص تمہاری امامت کرائے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دیکھا گیا تو مجھ سے زیادہ چھوٹے سے بچے تھے، 7 سال کے بچے تھے، کپڑا بھی صحیح طور پر نہیں تھا، کپڑا بھی ان کو پورا نہیں تھا، غریبی تھی۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھائے ہیں، ان کے قبیلے کا سردار ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ان کے والد ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پورے قبیلے کے افراد ان کے پیچھے نماز پڑھے، اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہو۔ اور جہاں تک پیسے کی بات ہے، اولاً تو ہم پیسے وغیرہ کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اہل علم کو اگر اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کو ذلیل نہیں کرتا، اچھی زندگی عطا کرتا ہے، بہتر زندگی عطا کرتا ہے، خوش و خرم زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر کم بھی ہے اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین علم کی برکت کی وجہ سے صبر کرنے کا مادہ ان کے دلوں کے اندر پیدا فرماتا ہے، جس سے ان کی زندگی کیا رہتی ہے؟ اچھی رہتی ہے۔ ہمیشہ زندگی نہ زیادہ مال سے اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرب، مالداری زیادہ مال کا نام نہیں ہے، ولکن الغنى غنى النفس، مالداری نفس کی مالداری کا نام ہے۔ یہ نفس کی مالداری کہاں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علم شرعی سے پیدا ہوتی ہے۔ جو علم حاصل کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ہر طرح سے مطمئن ہوتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کر لیتا ہے، کوئی نعمت آئے تو شکر کر لیتا ہے، ہر اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بنا رہتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے نسل کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ان کو آپ مدرسے کی تعلیم ضرور دلائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ان کو دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اتنی دینی تعلیم ان کو ضرور آپ دلائیں کہ الحاد کا اندیشہ نہ ہو، انحراف کا اندیشہ نہ ہو، گمراہی کا اندیشہ نہ ہو، بھٹک جانے کا اندیشہ نہ ہو، صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔
اور خاص طور پر جب آپ سب علم حاصل کر رہے ہیں، اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ہمیشہ اہل علم سے علم حاصل کریں، علماء سے علم حاصل کریں، کیونکہ اصل علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ ہاں اچھا، اصل علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ رب العالمین علم کو جو اٹھائے گا وہ بندوں کے سینوں سے کھینچ کر کے اس کو نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اللہ رب العالمین علماء کی روحوں کو قبض کر کے اٹھائے گا۔ اس کا مطلب کہ علم کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ اہل علم سے آپ علم حاصل کریں۔ آج کے زمانے میں بہت سارے حضرات ہیں، افراد ہیں جو علم کا لبادہ اوڑھ کر کے علم کے لباس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی بنیادی پڑھائی نہیں پڑھی ہوتی۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حاضہ اور ذالکہ کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت کا ترجمہ بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ فتوے دے رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے محتاط رہیے، کیونکہ جہاں ایک طرف دین سیکھنا ضروری ہے وہیں دوسری طرف دین والوں سے سیکھنا ضروری ہے، علم والوں سے سیکھنا ضروری ہے، ورنہ دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ دونوں کے منفی نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی۔ اگر آپ علم نہیں سیکھیں گے تب بھی کیا ہے؟ گمراہی، اور اگر آپ اہل علم سے نہیں سیکھیں گے تب بھی کیا ہے؟ نتیجہ گمراہی۔ اس لیے اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اہل علم سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سنن دارمی نے اس کو ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا یوشک ان یظہر یا ان تظہر شیاطین قد اوثقها سلیمان علیہ السلام یفقہون الناس فی دینہم۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ ایسے شیاطین ظاہر ہوں گے جن کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قید کر دیا تھا، ان کو جکڑ کر رکھ دیا تھا، ان کو باندھ دیا تھا۔ وہ لوگ ظاہر ہوں گے اور کیا کریں گے؟ یفقہون الناس فی الدین، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کریں، یعنی ایسے افراد بھی آئیں گے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے علم کے لیے بھی ہمیشہ محتاط رہیں، سنجیدہ رہیں، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی ہمیشہ سنجیدہ رہیں، کیونکہ ہم سب کی بھلائی، ہم سب کا خیر اور ہم سب کی کامیابی علم حاصل کرنے میں ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔